ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فواد چودھری صاحب، سینئر نائب صدر تحریک انصاف۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب وقت دینے کے لیے۔ کل سے پورے ملک میں پی ٹی آئی کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، پنجاب تقریباً پورا سیل ہے، وفاقی دارالحکومت اور راولپنڈی کے راستے وہاں پر سیل کر دیے گئے ہیں۔ کیا آپ کو اندازہ تھا کہ لانگ مارچ روکنے کے لیے اس طرح طاقت کا استعمال کیا جائے گا؟ جی اندازہ تھا اور خیال تھا کہ یہ حکومت کی، چونکہ ان کی ایک فاشسٹ ٹینڈنسیز ہیں 1985 سے لے کے آپ اب تک دیکھ لیں، اور اب تو جو ٹیم ہے آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ ہی تھے جنہوں نے 16 لوگ دن دہاڑے ماڈل ٹاؤن میں جو ہے ان کو سیدھی گولیاں مار دی تھیں، اور یہ تو ایک فاشسٹ رجیم ہے اور آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، بظاہر لگتا یہ ہے کہ اور حکومت کہہ بھی رہی ہے کہ 2014 کا جو پی ٹی آئی کا دھرنا تھا اس میں تشدد ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس لانگ مارچ کو اس ایسی صورتحال سے بچا جائے۔ وہ بتاتے ہیں کہ تشدد ہوا، پارلیمنٹ پر حملہ ہوا، پی ٹی وی پر حملہ ہو گیا، اب ایسی صورتحال پیدا نہ ہو، لہٰذا انہوں نے آپ کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تو حکومتوں نے کرنا ہوتا ہے کہ وہ کیا صورتحال پیدا کرتی ہیں۔ ہمارے دور میں بلاول بھٹو نے لانگ مارچ کیا، فضل الرحمان نے لانگ مارچ کیا، مریم نواز نے لانگ مارچ کیا، تینوں کو اس طریقے سے حکومت نے ڈیل کیا کہ ایسی صورتحال نہیں ہوئی۔ جب دھرنا ہوا تھا اس وقت بھی انہوں نے اس پہ اوپر آنسو گیس کی شیلنگ کی، لوگوں کو روکا، لوگوں کو جو ہے وہ ان کی پٹائی کی گئی، پولیس نے جو ہے پولیس گردی کی، جس کی وجہ سے صورتحال جو ہے وہ خراب ہوئی۔ اور یہ تو حکومتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ، کیونکہ دیکھیے پی ٹی آئی تو وائلنٹ پارٹی تو نہیں ہے، ہم کوئی متشدد پارٹی تو نہیں ہے، یہ نہ ہی ہماری فورسز ہیں جے یو آئی کی طرح اور باقیوں کی طرح۔ یہ تو ایک مڈل کلاس کی پارٹی ہے جس کے اندر ایک جو بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بڑے پیسفل ہوتے ہیں۔ ہم نے اتنے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، اور اگر حکومت یہ کام نہ کرتی اور جو کام انہوں نے کل سے شروع کیا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی کچھ ایسا نہ ہوتا۔ اور فواد چودھری صاحب، لیکن اس حوالے سے آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 2014 کا جو آزادی مارچ تھا اس سے متعلق عدالت نے حکم دیا تھا، جس کے بعد پی ٹی وی پر حملہ ہوا، پارلیمنٹ پر حملہ ہوا، ایس ایس پی پر تشدد کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ عدالت یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کی جماعت نے ایسا کیا، مگر یہ سب کچھ ہوا، اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے آپ کو بھی کہا نا، یہ تو گورنمنٹس کے رویے ہوتے ہیں جو طے کرتے ہیں کہ پروٹیسٹ وائلنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ 2014 میں بھی گورنمنٹ کے رویے کی وجہ سے وائلنٹ ہوا تھا، 2000 ورنہ نہ ہوتا۔ ٹھیک، تو کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی، کیونکہ اب تو راستے سارے سیل کر دیے گئے ہیں، بند کر دیے گئے ہیں؟ دیکھیں یہ راستے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، آپ جب لاکھوں لوگ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہوں تو پھر یہ رکاوٹیں جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ کتنے کنٹینر لگا لیں گے، اور اگر لاکھوں لوگ رواں دواں ہیں آپ ان کو کیسے روکیں گے؟ یہ تو ایسے ہی حکومت کی غلط فہمی ہے اور ایک بوکھلاہٹ کا اظہار ہے جو حکومت کر رہی ہے۔ سو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کل دیکھیں گے کہ یہ تنکوں کی طرح بہہ جائیں گی ساری رکاوٹیں۔ اچھا، آپ نے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے کہ راستے کی بندش ختم کی جائے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اس معاملے کو سنا گیا، تو چیف جسٹس صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہا کہ جی آپ ایفیڈیوٹ دے دیجئے کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے، تشدد نہیں ہوگا۔ پہلے بھی ہم نے اجازت دی تھی لیکن اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا، لیکن آپ کی جماعت کے وکیل نے بیان حلفی دینے سے انکار کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ایگزیکٹ آرگومنٹس ہوئے تھے یا کیا وجہ ہوئی ہے، لیکن اس میں مطلب بیان حلفی میں کیا، ہمارا تو ظاہر ہے کہ کوئی ایسا ارادہ بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ بیان حلفی پھر گورنمنٹ سے بھی لینا چاہیے اور آپ پی ٹی آئی سے بھی لے لیں، کیونکہ زیادہ وائلنس تو ابھی تک آپ دیکھیں نا، ابھی تک تو کچھ شروع ہی نہیں ہوا، اور انہوں نے جو سب کچھ کیا ہے لوگوں کو گھروں میں جا کے جس طرح سے خواتین کے ساتھ سلوک کیا گیا، چار دیواری کو پامال کیا گیا، ابھی تک تو کہیں پہ کوئی لانگ مارچ تو کل ہے، آج سارا پاکستان میں آرٹیکل 14 اور 15 دونوں سسپینڈ ہیں عملی طور کے اوپر پاکستان کے آئین کے، تو یہ پی ٹی آئی تو نہیں کر، ٹھیک۔ اچھا، یہ تو حکومت کر رہی ہے، سو ایفیڈیوٹ تو حکومت سے فیلحال لینا چاہیے۔ اتوار کو آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی تھی، اور جس کے بعد اہم فیصلے سامنے آئے تھے۔ حکم نے اپنی مدت پوری کرنے کا فیصلہ کیا ہے،
بظاہر پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو طاقت سے روکنے کا فیصلہ بھی اسی ملاقات میں سامنے آیا. تو ان تمام فیصلوں میں آپ جناب آصف علی زرداری صاحب کے کردار کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کوئی کردار نہیں ہے جی، ان کا کیا کردار ہے، وہ تو ایک کریکٹر ایکٹر ہیں اور وہ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں. ان کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے فرینکلی. سارے جو اس وقت سسٹم میں ان کو تو صرف فائدہ ہی فائدہ اپنا ان کا اٹھا رہے ہیں. اور جو سارا پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، معیشت کا تباہی اتر گئی ہے، سیاسی طور کے اوپر اتنی بڑی تقسیم آپ نے پاکستان میں پیدا کر دی ہے. زرداری صاحب کا کیا پاکستان سے انٹرسٹ ہے؟ یہ تو صرف شریف فیملی اور زرداری فیملی الیکشن لڑنے آتی ہے، پاکستان جیت گئے تو حکومت کر لی، ہار گئے تو واپس دبئی ہم لندن چلے گئے. ان لوگوں کو کیا انٹرسٹ ہے پاکستان؟ اچھا، آج عمران خان صاحب نے جو انٹرویو دیا اس میں بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ 20 مئی کو مارچ کا فیصلہ کرنا تھا، لیکن انہوں نے کہا گیا کہ ابھی نہ کریں، اعلان نہ کریں، بات چیت ہو رہی ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کا ماننا ہے کہ انہیں ٹالا جا رہا تھا. تو 22 تاریخ کو بھی کہا گیا کہ بات ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے یقین کرنا چھوڑ دیا. کیا یہ بات نیوٹرل سے ہو رہی تھی؟ یہ مجھے پتہ نہیں ہے کس سے ہو رہی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ ملتان کے جلسے میں اعلان ہونا تھا، جو پھر بعد میں کسی بات کی وجہ سے جو ہے وہ روکا گیا. اور خیال تھا کہ 22 تک معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، لیکن چونکہ وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئے تو ہیئر وی آر. اچھا، یہ عمران خان صاحب نے جو اتوار کو پریس کانفرنس کی تھی تو اس دوران شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک فون کال آئی، اور اس کال میں جو ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کو بند کر دیجئے، منقطع کر دیجئے. کسی کو ٹریپ کرنے کی بات ہو رہی تھی. یہ کیا معاملہ تھا؟ وہ تو اگر بتانا ہوتا تو شاہ صاحب خود بتا دیتے. ظاہر انہوں نے مناسب نہیں سمجھا میڈیا سے شیئر کرنا، تو کسی اور سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کرے گا. تو اچھا، اتوار کو عمران خان صاحب نے کہا کہ فوج کو مخاطب کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نیوٹرل ہیں، آپ نیوٹرل ہی رہیے گا. لیکن آج انہوں نے کہا کہ اب نیوٹرل رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ کو ایک حق کے ساتھ یا باطل کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اس طرح کا جو ان کا موقف ہے انہوں نے اختیار کیا. تو نیوٹرل کے حوالے سے عمران خان صاحب کنفیوژن کا شکار کیوں ہیں؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کانٹیکسٹ ہوتا ہے، آپ کس کانٹیکسٹ میں نیوٹرل ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر جو آپ کا فوج سپاہی ہے اس نے ووٹ ڈالنا ہے تو وہ اپنی اوپینین کا اظہار کرے گا، لیکن اگر وہ الیکشن کی ڈیوٹی میں کھڑا ہے تو اس کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنی پسند کی پارٹی کو سپورٹ کرے. سو لہٰذا نیوٹرل کا تو کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا، کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. اچھا، چند روز قبل عمران خان صاحب نے کہا تھا، بنی گالہ میں صحافیوں سے انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ رابطے کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ہم ان سے رابطے نہیں کر رہے، ان کے نمبرز بلاک کر دیے ہیں. دوسری جانب حکومت اپنی مدت پوری کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ کیسے حل ہوگا؟ ایک طرف آپ کا رابطہ بھی نہیں ہے حکومت کے علاوہ کسی اور حکومت جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس نے مدت پوری کر دیں گے، اپنے وقت پہ وہ فیصلہ کریں گے. دیکھیے جی، یہ حکومت تو ظاہر ہے کہ اس وقت نہ ان کے پاس نمبر ہے، وہ تو زبردستی چمٹے ہوئے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگلی ہماری حکمت عملی کیا ہوگی، ہم تو عوام کی طاقت کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں. کل دیکھتے ہیں عوام جو ہے وہ ہماری اپیل پہ رسپونڈ کرتے ہیں، اور اگر عوام نے بہت بڑی تعداد میں رسپونڈ کیا تو اس حکومت کا جانا جو ہے وہ ٹھہر جائے. اچھا، فرض کریں کہ کل مارچ روکنے کا جو حکومت نے کوششیں کی ہیں وہ نہیں روک پاتے اور لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب بھی ہو جائیں اور حکومت نئے الیکشن کا اعلان نہیں کرتی اس کے باوجود بھی، تو پھر آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ پھر دیکھیے وہ کل کا بتائیں گے انشاءاللہ. کل عمران خان جب یہاں پہ آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ اگلا لاہ عمل جو ہے وہ ہمارا کیا ہے. اچھا، آپ ایک اہم رہنما ہیں تحریک انصاف کے، تو کیا آپ یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ جو لانگ مارچ ہوگا وہ پرامن رہے گا، کسی کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوگا؟ 100% ایسا ہی ہے، اور ابھی تک ہم نے ثابت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں آئے ہیں، کہاں پہ تشدد ہوا ہے، کہاں پر وائلنس ہوا ہے. تو ہمارا جو ایک ابھی تک جو ہمارا جو کریکٹر ہے تحریک انصاف کا، وہ ایک نان وائلنٹ پارٹی کا ہے، جو ایک مڈل کلاس کی پارٹی ہے. ہمارے ہاں تو عورتیں، بچے یہ شامل ہوتے ہیں احتجاج میں. سو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ ہماری طرف سے وائلنٹ نہیں ہوگا. گورنمنٹ نے اس کو وائلنٹ کیا ہے، رات کو بھی انہوں نے کیا ہے، آج بھی آپ دیکھیں سارا دن انہوں نے ایک تماشا لگائے ہوئے، ایک بوکھلاہٹ کا اظہار ہے حکومت کی طرف سے. اچھا، ہم نے تفصیل سے دکھایا بھی اپنے ناظرین کو، پنجاب تو پورا سیل ہے، ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں بھی نہیں جا سکتے، راستے بند کر دیے گئے ہیں.
دفعہ 144 پنجاب میں اور سندھ میں اور وفاقی دارالحکومت میں لگا دی گئی ہے اور اس پہ سختی سے عمل کروایا جا رہا ہے. اٹک پل سے بند کر دیا گیا ہے راستہ, ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے. کتنے پر امید ہیں کہ آپ پہنچ پائیں گے؟ لیکن یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے لوگ آتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ لاکھوں لوگوں کے آگے تو یہ رکاوٹیں جو ہیں وہ تنکے کی طرح بیٹھ جائیں گی, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ تو تب ہوتا ہے کہ جب آپ کا کراؤڈ ہو, جیسے چھوٹی جیسے JUI کا جتنا کراؤڈ ہے یا باقی جو یہاں پہ جماعتیں ہیں جن کا بہت تھوڑی ایک پاکستان میں ان کی فالوئنگ بڑی ایک محدود ہے, وہ ان کے لیے یہ پرابلمز ہوتی ہیں. انتظامی ایڈمنسٹریٹو ایکشنز جو ہیں وہ تھوڑی تعداد کو قابو کر سکتے ہیں, لاکھوں لوگوں کو تو نہیں قابو کر سکتے. اچھا, عمران خان صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک انٹرویو میں کہا کہ PTI جون میں الیکشن کا انعقاد چاہتی ہے. اگر یہ الیکشن جون کے بجائے نومبر یا اکتوبر میں ہوں تو کیا PTI کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ نہیں بالکل, جون میں تو ممکن ہی نہیں نا, آپ کو 90 ڈیز دینے ہیں. تو جون میں اسمبلیوں کی ڈیزولوشن ہونی چاہیے, ڈیزولوشن آف اسمبلیز ہونی چاہیے جون میں, اور الیکشن جو ہے وہ پھر سپٹمبر میں یا اکتوبر میں جو ایک ڈیٹ ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے, بیکاز آئین میں 90 دن ہے اسمبلی کی ڈیزولوشن سے آگے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری صاحب.